إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، ایک لمبی حدیث، اس کا ٹکڑا جس میں آپ نے عید کی مصلحت اور عید کے بارے میں ایک حقیقت بیان کی ہے. اس میں آپ نے فرمایا ان لکل قوم عیدا، ہر قوم کی ایک عید ہوتی ہے، وہذا عیدنا، اور یہ ہماری عید ہے. اس سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ ہر قوم کا کوئی ایسا دن ہوتا ہے جس کو وہ دینی طور پر مناتے ہیں. عید کے معنی، عید کا لفظ جو بنا ہے یہ عود سے ہے، واپس لوٹنا. ایک ایسا دن جو بار بار لوٹ کے آتا ہے، جس کو یاد رکھا جاتا ہے، جس کو خاص کر کے اس کو منایا جاتا ہے، ایسے دن کو عید کہا جاتا ہے، جس کو لوگ تہوار کہتے ہیں. اور ہر قوم میں کوئی نہ کوئی ایسا دن ہوتا ہے، کسی نہ کسی اعتبار سے اس میں کوئی جشن مناتا ہے، کوئی عبادتی امور اس میں کرتا ہے، کوئی اور بھی چیزیں اس میں، چاہے وہ ذبح کرنا ہو جانور کا، یا اس میں نکاح وغیرہ کا معاملہ ہو، یا اسی طرح سے بہت ساری فحاشی اس میں ہوتی ہے، روزے اس میں رکھے جاتے ہیں، یا کچھ اور کیا جاتا ہے. ہر قوم کا ایک طرز اور طریقہ ہوتا ہے، اور ایک دن ہوتا ہے جو سال میں بار بار لوٹ کر آتا ہے، اور اس دن وہ لوگ خوشی مناتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اور اس کو یادگار مانتے ہیں. ہر سال یہ منایا جاتا ہے. ایسے دن کو عید کہا جاتا ہے. یہودیوں کی عید ہوتی ہے، عیسائیوں کی عید ہوتی ہے، اسی طرح سے مشرکین بھی عید منایا کرتے تھے. اور ہر قوم کی تاریخ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو تاریخ میں ملے گا کہ ہر قوم کا کوئی نہ کوئی ایسا دن ہوتا ہے، ایک یا زیادہ یا بہت سارے دن، جو سال میں بار بار لوٹ کر آتے ہیں اور اس کو منایا جاتا ہے. یہ انسان کی فطرت میں ہے، اور اس کی طلب انسان کو ہے. وہ چاہتا ہے کوئی ایسا دن ہو جس میں سب لوگ ملیں اور اس میں خوش ہوں، اس میں عبادت کی جائے، اس کو یادگار مانا جائے، اور اس کے لیے اچھا کپڑا آدمی پہنے اور اچھا اس کے اندر سب کچھ کھائے پیے، جو بھی ہے ایک ایسا دن ہو جس کو منایا جائے. انسان کو اللہ نے ایسا بنایا ہے، لہٰذا اس کی طبیعت میں، اس کی فطرت میں اس چیز کا تقاضا موجود ہے. پھر عیدیں عجیب و غریب بھی ہوتی ہیں، ایسی عیدیں جن میں اب منانے کی عیدیں دیکھیے آپ، اسپین میں کیا ہوتا ہے، ایک دن مناتے ہو لوگ، اس میں ایک بھینسا ایک دم سینگ والا وہ چھوڑ دیتے ہیں، اور وہ پوری پبلک وہاں پہ ہوتی ہے، اور گلی کوچوں میں وہ بھاگنا شروع کرتا ہے، اور جس کی تقدیر پھوٹی وہ بیل، وہ اس کو اٹھا کے پٹکتا ہے. کسی کی جان بھی جا سکتی ہے، کسی کو زخم بھی آتا ہے. ایسی بھی عیدیں ہوتی ہیں. ایسی بھی عیدیں ہوتی ہیں کہ لوگ اس میں آتش بازی کرتے ہیں، کئی گھر جل جاتے ہیں، کئی لوگوں زخمی ہو جاتے ہیں، ہاسپٹلائز کرنا پڑتا ہے ان کو. کچھ عیدیں ایسی ہوتی ہیں جس میں رنگ انسان استعمال کرتا ہے، ایک دوسرے کو رنگ لگاتے ہیں. ہمارے ابھی شادیوں میں یہ منایا جاتا ہے عام طور سے، ہے نا، شادی سے پہلے ایک دن پہلے اس کو کیا کہتے ہیں، ہلدی. جلدی جلدی لگاؤ ہلدی، ہلدی لگائی جاتی ہے. اب ہلدی لگا کے سب پیلے پیلے ہو جاتے ہیں، اور خوبصورت ہونے کا یہ دن ہوتا ہے ہلدی لگانے سے. اب کسی کو بولیں کہاں سے لایا آپ اسلام میں،
پھر بولے ہلدی کی آپ کو معلوم نہیں کتنی پراپرٹیز اس میں ہوتی ہیں، اس کے بینیفٹس آپ کو نہیں معلوم ہے، تو آپ روز لگاؤ نا. آج یہ فلاں کی شادی میں آپ کیوں بیگانے دولہے بن کے گھوم رہے ہیں آپ؟ اور لڑکے لڑکیوں کو لگا رہے ہیں، لڑکے لڑکیوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. اب وہ ہلدی ملٹی کلر بھی ہو چکی ہے، یعنی ہلدی پیلے رنگ کی ہوتی ہے، اب لوگوں نے کیا کیا اس میں اور کلرز بھی استعمال کرنے شروع کیے ہیں. کوئی پھر انڈے بھی آ گئے اس کے اندر، اور ایسے کلر بھی آ گئے کہ پھر جو صبح لگایا تو 2 دن تک نکلنے والا نہیں ہے. کالے پیلے یہ ایک دم ایسے کلر کے، سلور کلر کا آدمی وہ پورا وہاں پہ پیشانی پہ لگا، وہ نکلتا بھی نہیں جلدی. ایسی عیدیں لوگ مناتے ہیں. ایک دن منایا جاتا ہے جو سال میں بار بار لوٹ کے آتا ہے، یا فلاں اوکیجن ایسا ہوتا ہے جس کو منایا جاتا ہے. لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدًا وَهَذَا عِيدُنَا. ہماری عید کون سی ہے؟ ہماری عیدیں کون کون سی ہیں؟ عید الفطر اور عید الاضحیٰ، بنیادی طور پر یہ عیدیں ہیں. پھر ہر جمعہ کا دن بھی کیا ہے؟ عید ہے. عرفہ کا دن بھی کیا ہے؟ عید ہے. اس اعتبار سے یعنی یہ ایام ہمارے عید کے ایام ہیں، لیکن ہم اپنے طور پر عید منائیں. لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدًا وَهَذَا عِيدُنَا، یہ ہماری عید ہے. اس سے معلوم ہوا کہ عید کا معاملہ دین کا معاملہ ہے، دل کا نہیں، دین کا. یعنی دین میں جو عید ہے وہ عید ہے، دل میں جو عید آئے وہ عید بنا سکتے ہیں نہیں. اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے جس کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. ہذا عیدنا، اس میں معلوم ہوتا ہے کہ عید میں دینی اعتبار سے تعین ہے. اپنے طور پر ہم عید بنا سکتے ہیں نہیں، جو آلریڈی عید بنی ہوئی ہے اس کو منا سکتے ہیں. ہمارا کام عید منانا ہے، عید بنانا نہیں ہے. اب مردوں کی عید بھی ہے، بولے زندہ منا رہے بیچارے، مردوں کو بھی موقع دو. مردوں کی عید کیا کرتے مردے؟ اپنے اپنے گھر کو آتے برابر ڈھونڈتے، اور آنے کے بعد میں ان کے لیے کھانا رکھا جاتا ہے، اور سب گھر والے باہر جا کے بیٹھتے، مہمان اندر اور گھر والے باہر. پھر وہ آ کے کھائے گا. کیا ہے؟ اچھا کسی کا گھر اگر شفٹ ہوگا تو اس کو پوسٹ مین سے ملنا پڑے گا، بھائی ان کا ایڈریس کیا ہے، پہلے یہاں رہا کرتے تھے. وہ دوسرے کے گھر میں گھس گیا. اگر کسی نے، ابھی تو 11 مہینے کا چل رہا ہے سسٹم، ایک آدمی یہاں تھا، اب باپ مرا، اب بیٹا وہاں گیا، اب دوسرے کا بیٹا وہاں آیا. اب باپ آ کے دیکھ رہا میرے گھر میں بیٹے نہیں، دوسرے کون ہے یہ لوگ، دوسرے کا کھا کے جائے گا، کیا کرے گا. عیدیں اس طرح کی عیدیں ہیں، ہم عید بنا نہیں سکتے. عید میلاد النبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن منانا، اسلام میں ایسی کوئی عیدیں نہیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی کوئی عید منائی نہیں ہے. معلوم ہوا کہ عید توقیفی چیز ہے. یہ جملہ یاد رکھیے، عید کیا ہے؟ توقیفی چیز ہے. یعنی عید ہم اپنی طرف سے طے نہیں کر سکتے ہیں. جیسے کوئی آدمی کہے کہ 5 نمازیں ہیں نا، ایک نماز اپنی طرف سے، میری طرف سے ایک نماز کر سکتا ہے. کوئی مولوی صاحب حج میں اعلان کر دے اگر کوئی، تو مانیں گے لوگ اس کو. ایک 6ٹھی نماز آج سے شروع، 2001 ہو گیا چلو شروع کریں گے. اب کچھ بھی اس طرح سے کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے ہیں. جیسے ہم نماز بڑھا نہیں سکتے ہیں، ویسے ہم عید بھی بڑھا نہیں سکتے ہیں. کیوں؟ وہ بھی دین کا معاملہ ہے. لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر قوم کی ایک عید ہوتی ہے، وہ لوگ مناتے ہیں، یہ ہماری عید ہے. تو عید کی تعین اسلام میں موجود ہے. جو عید آگے آنے والی ہے وہ عید کون سی ہے؟ عید الفطر. اور دوسری عید کون سی ہوتی ہے؟ عید الاضحیٰ. بعض لوگ غلطی سے اس کو عید الضحیٰ کہتے ہیں، بعض لوگ اس کو بقر عید کہتے ہیں، بعض لوگ اس کو بکری عید کہتے ہیں. جس کو جو پسند ہوتا ہے اس کے حساب سے وہ بکری عید. تو غیر مسلم بہت سارے ہمارے سمجھتے ہیں کہ یہ بکری کاٹتے ہیں نا اس لیے اس کو بکری عید بولتے ہیں. بعض لوگ بولتے تھے بکری نہیں ہے وہ بقر ہے، تو بقر عید. تو بقر کا مطلب ہوتا ہے بیل، تو یہ بیل کی عید ہے. تو نہ وہ بکری عید ہے نہ وہ بقر عید ہے. وہ کیا ہے؟ وہ عید الاضحیٰ ہے. اضحیٰ چاشت کے وقت کو یعنی قربانی کو کہتے ہیں، اور ضحیٰ چاشت کے وقت کو کہتے ہیں. یعنی سورج تھوڑا سا طلوع ہونے کے بعد اوپر ہو جائے اور تھوڑی سی گرمی محسوس ہونے لگے
وہ وقت کون سا ہوتا ہے؟ ضحیٰ. تو یہ وقت جو ہے اس کو ضحیٰ کہتے ہیں. لیکن اضحیٰ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ قربانی کے. تو وہ قربانی والی عید ہوتی ہے. بہرحال تو ان لکل قوم عیدا وہذا عیدنا، ہر قوم کی ایک عید ہوتی ہے اور یہ ہماری عید ہے.